سے ایک رائے انسان رکھتا ہے, کہتا ہے یہ دوسری رائے بھی ہے, تو میری نظر میں یہ ترجیح. اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے. آپ تو محقق ہیں ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, اس کے یہ دلائل ہیں. تو یہ لوگ فتنہ ہیں, چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ, اچھا تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو؟ اب آپ کہاں سے محقق فنٹر بن گئے؟ آپ عقیدے میں کیوں نہیں لیتے ان کی بات کو؟ وہ آپ کے لیے عقیدے میں محقق نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے انبیاء اور اولیاء کی ذات اور مرتبے کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اب آپ لوگ کہاں سے فنٹر بن گئے؟ آپ لوگ کون سے بہت بڑے محقق بن گئے جو عقیدے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں لے رہے؟ آپ محقق بن گئے, محدث بن گئے, اپنے آپ سے عقیدہ بنا رہے. امام ابو حنیفہ کا کیا بولنا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں حنفی ہیں, عقیدے میں نہیں, عقیدے میں ماتریدی ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو اچانک عجیب لگتا کیا بول رہے. ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے, ذرا ٹھہرو. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے حنفی کہتے ہیں وہ فقہ میں حنفی, مسئلے مسائل میں حنفی ہیں, عقیدے میں حنفی نہیں ہیں, عقیدے میں ماتریدی ہیں. ابو منصور ماتریدی. تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. کہاں ہے پبلک؟ کیا عقیدہ ہے بتائیے. امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں ایسا اللہ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. یہ کون مانے گا؟ دوسری رفع الیدین, نماز میں قرأت خلف الامام اور ایسے مسائل جو کہ اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عقیدے سے تو اہم نہیں ہے نا. ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات ماننا اور بنیادی معاملات میں نہیں ماننا, یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہنا کہ ان کی ہر بات ماننی چاہیے, پھر یہ بات کدھر جائے گی؟ ہمارا یہ کہنا نہیں کہ ان کی ہر بات ماننا چاہیے, ہمارا یہ کہنا ہے ان کی ہر وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس بات کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے جو کتاب و سنت سے ٹکرائے. تو اگر ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے تو کوئی ہم کو زبردستی منوا سکتا ہے؟ نہیں, بشرطے کہ ہمارے پاس اس کے بالمقابل دلیل موجود ہو. لیکن جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے اتنے بڑے امام تابعی تھے, ایسے تھے, صحابہ کا مسکن وہاں تھا, کوفہ میں یوں تھا, تو سب ٹھیک ہے, اب تو کیوں نہیں مانتا ان کی؟ تو ان کی سب مان رہا ہے کیا؟ نہیں مان رہا. کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو ایک طرف ایک اصول, دوسری طرف دوسرا اصول. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ خود اصول کون سا ہے؟ یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. اب اور آگے آئیے فقہی مسائل میں, جیسے کہ نماز میں قرات کس زبان میں کرنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے انسان لاچاری میں فارسی وغیرہ میں قرات کر سکتا ہے, لیکن ان کو ماننے والے مقلدین حضرات اس کو انکار کرتے, اس رائے کو نہیں مانتے. تو کیا یہ اب فنٹر بن گئے, محقق بن گئے بہت بڑے, جیسا کہ یہ مفتی طارق مسعود دعویٰ کر رہے ہیں؟ حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے, اجتہاد کی مجھ میں صلاحیت ہے. جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے. اب امام صاحب کی رائے ہے, ہم اس رائے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب نہیں دیتے. ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے. مسائل کے اندر ہمارے حنفی فقہ کے اندر اتنی توسع نہیں تھی, اس میں امام مولانا اشرف. اب آپ بتائیے اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے, آپ کی بات کو مانے, کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مانا جا سکتا ہے؟ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم ہے میرے سوا تم کسی کو نہیں چن سکتے, میرے سوا کسی کی بات کو تم نہیں چن سکتے, آپ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی. یہ خود آپ بتا چکے ہیں. اس علم کے بعد کیسے ایک مسلمان سے اہل حدیث چھوڑ دیجئے؟ ایک مسلمان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ جان رہا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اور پھر فلاں کی یہ بات ہے, چھوڑو نبی کی بات کو, ان کی بات کو لیں گے. ایک مسلمان سے کیسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟
یہ بنیادی اصول اہل حدیث کا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اماموں کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن جب کبھی زندگی میں کسی مرحلے میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کسی امام کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہم کو دکھائی دیتی ہے، تو چننے کا وقت ہوتا ہے، ہم قرآن و سنت کی بات کو چنتے ہیں، امام کی وہ بات نہیں لیتے ہیں، امام کو نہیں چھوڑتے ہیں، امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ پھر موقع آئے امام کی بات لے لیتے ہیں اگر وہ موافق ہو کتاب و سنت کے۔ ہمیشہ کے لیے امام کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں، وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، یہ تو قرآن میں آیا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ایسا حکم دے دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، کیا آدمی وہ آیتیں سامنے پیش کرنا شروع کرے گا دیکھو ماں باپ کے ساتھ سلوک؟ نہیں، یہاں پر کہا جائے گا ماں باپ کی خدمت، ان کی بات ماننا اپنی جگہ ہے، ماں باپ کو مت چھوڑو، وہ بات چھوڑ دو جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا